بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ میڈی ڈیوڈ ایک اسرائیلی عورت تھی، اس کے گھر خوشی آنے والی تھی اور میڈی کو روز صبح سویرے ایک ادارے میں جانا پڑتا جہاں اسے 3 گھنٹوں تک ریاضی کی مشقیں حل کرائی جاتی تاکہ بچہ ذہین پیدا ہو۔ اس کے بعد وہ گھر آ کر مچھلی، بادام، دودھ، کھجور، بیف، دالیں اور دیگر پھل وغیرہ کھاتی۔ دن میں کم از کم 2 گھنٹے سکون حاصل کرنے کے لیے میوزک سنتی اور سرکاری طور پر اس کو وظیفہ دیا جا رہا تھا تاکہ وہ ایک صحت مند یہودی کو جنم دے سکے۔ اس کے شوہر کا رویہ بھی اس کے ساتھ انتہائی پازیٹیو تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایسا بچہ پیدا ہو جو نوبیل پرائز حاصل کر سکے۔ یاد رکھیے دوستو، 80% یہودی ہمیشہ سے نوبیل پرائز حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ 17 جنوری 1990 کو آخرکار میڈی ڈیوڈ کے ہاں 8 پاؤنڈ کا بچہ جس کا نام سولین جوزف تھا وہ پیدا ہوا۔ اس کی ماں بھی بہت صحت مند تھی اور بچے کو بہترین ابتدائی غذائیں جو ہے نا وہ بھی دے رہی تھی۔ 3 سال کی عمر میں اسے نشانہ بازی، تیر اندازی اور دوڑ کی مشقیں شروع کرا دی گئیں تاکہ یکسوئی اور فیصلہ سازی کا ایلیمنٹ اس میں پیدا ہو سکے۔ سولین جوزف کو بہت اخلاق و تہذیب یعنی مینرز بھی سکھائے گئے۔ اس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں آپس میں بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سولین جوزف بہت حیران ہوا۔ اس کے ماں باپ ہر مہمان کی بہت تواضع کرتے تھے، مگر ایک بھارتی مہمان جب سگریٹ پینے لگا تو سولین جوزف کے والد نے اس سے کہا کہ آپ گھر سے باہر جا کر سگریٹ پئیں۔ مہمان نے کہا سگریٹ کی 80% فیکٹریاں تو یہودیوں کی ہیں، مگر سولین جوزف کے والد نے کہا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہمارا پروفیشن ہے، ہمارا بزنس ہے، مگر یہودی سموکنگ نہیں کرتے۔ جیسا کہ ہم تمام دنیا کے بچوں کو کارٹون نیٹ ورک اور ڈزنی ورلڈ دکھاتے ہیں، مگر اپنے بچوں کو ہم تیر اندازی، گھڑ سواری، تیراکی اور ریاضی وغیرہ سکھاتے ہیں۔ ہمارے اسرائیلی بچے کیلیفورنیا کے بچوں سے ذہنی استعداد میں 6 سال آگے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کو کس بچے کو ڈاکٹر یا سائنٹسٹ بنانا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں فیوچر میں اپنے کتنے بچوں کو بزنس مین بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے یا پولیٹیشین بنانا ہے۔ ہر ایک کی اسی حساب سے ساری زندگی ٹریننگ کرتے ہیں۔ سولین جوزف جب 6ٹھی جماعت میں گیا تو اسے پروجیکٹ دیا گیا کہ $3000 کی انویسٹمنٹ سے $10,000 آپ نے ارن کر کے کما کر دینے ہیں۔ اسے 3ری جماعت میں کاروباری حساب کتاب پڑھایا جا رہا تھا، مگر وہ صرف $7,000 کما سکا۔ اسی ناکامی پر اسے کاروباری اور ریاضی کی ایکسٹرا کلاسیں بھی لینا پڑیں اور 7ویں جماعت میں جا کر وہ اسکول کے فراہم کردہ $5,000 سے $16,000 کمانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ ایک مکمل پکا یہودی بن چکا تھا۔ اب وہ جو چاہے مضمون اپنی ہائی اسکول کے لیے سلیکٹ کر سکتا تھا۔ مگر صرف سائنسی مضامین کی اجازت تھی اور سولین جوزف نے نیوکلیئر فزکس کا انتخاب کیا۔ یہ وہ سال تھا جب سولین جوزف نے زندگی میں پہلی بار چپس، پیپسی اور چاکلیٹ کو چکھا کیونکہ سارا کچرا خوراک یہودی بچوں کو منع ہوتی ہے۔ سولین جوزف کا یہ پہلا ایکسپیرینس آخری ایکسپیرینس رہا اور اس کی ماں باپ سے اسے بہت ڈانٹ ٹپٹ کھانا پڑی اور پھر سے جیب میں اس نے کھجور، بادام رکھنا شروع کر دیے جو ٹافیاں اور ان طرح کی مغلظات سے بدرجہ بہتر ہیں۔ جب سولین جوزف تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کے والد نے اسے نیو یارک کے ایک ادارے میں بھیجا۔ صدیوں کے سود خور یہودی اس ادارے میں یہودی بچوں کو بلا سود قرضے فراہم کرتے تھے تاکہ یہودی بچے اپنے ہنر و تعلیم کے مطابق کاروبار کا آغاز کر سکیں، نہ کہ نوکریاں ڈھونڈتے پھریں۔ پڑھائی کو یہ سوچ کر کے نہ کریں کہ نوکری مل جائے تو تب میں پڑھائی کروں گا، بلکہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نیا کاروبار کریں۔ سولین جوزف کو اپنی طلب کے مطابق قرضہ مل گیا۔ اس نے اسرائیل میں ایک لیبارٹری کھولی جہاں اس کے سب سائنسدان دوست بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی سے ان لوگوں نے وہ ویپن بنائے کہ دنیا کا ہر ملک اسرائیل سے ڈرنے لگا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی دنیا پر کیسے حکومت کر رہے ہیں اور مسلمان کیوں زوال کا شکار ہے۔ ایک اسرائیلی بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی تربیت پانا شروع کر دیتا ہے۔ یہودی ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ اپنی نسلوں کو ایسی ٹھوس
ٹریننگ کرتے ہیں ان کی کہ ہر آنے والی نسل جو ہے پچھلی نسل کا ایجنڈا لے کر آگے موو آن ہوتی ہے. کسی نسل پر ان کی حکمت عملی میں سپیس خلا پیدا نہیں ہوا جاتا. کوئی بچہ اپنے اجداد کی حکمت عملی سے اختلاف نہیں کرتا. اور یہودیوں کے منصوبے پلاننگ صدیوں تک بغیر کسی مشکل کے جاری رہتے ہیں. یہودیوں کی ایک اور خوبی جو ان کی ترقی کی ضمانت ہے وہ یہ ہے وہ ایک دوسرے کا راستہ پاکستانیوں کی طرح نہیں کاٹتے، بلکہ ایک یہودی دوسری یہودیوں کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ساری دنیا کو انہوں نے سود در سود قرضوں کے چکر میں پھنسایا ہوا ہے، مگر ایک یہودی جب دوسری یہودی کو قرضہ دیتا ہے تو ایک پیسے کا بھی سود نہیں لیتا، چاہے کتنے عرصے میں رقم کی واپسی کیوں نہ ہو. یہودی خاندان جو اسرائیل میں بستے ہیں ان میں طلاق کی شرح صرف 3% ہے، وہ بھی صرف شوبز وغیرہ سے جو لوگ وابستہ ہیں. عام یہودی خاندانوں میں طلاق کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ ایک مضبوط قوم کے لیے سب سے پہلے مضبوط خاندان ضروری ہے تاکہ بچوں کی تربیت عمدہ انداز میں ہو. یہی وہ لوگ ہیں دوستو جو دنیا بھر کو ڈراموں اور فلموں کے ذریعے طلاق کی تربیت دے رہے ہیں. مردوں کی تفریح کے لیے اتنے انہوں نے ذرائع پیدا کر دیے ہیں کہ ان کو گھروں میں دلچسپی محسوس ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خاندان کو ایک برڈن سمجھنے لگ گئے ہیں جو ان کی آزادی اور تفریح کی راہ میں رکاوٹ ہے. اور پھر آخرکار بچوں کی جنت اجڑ جاتی ہے اور بچے کسی چچا ماما کے گھر یہ سنتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں کہ برے باپ کی بری اولاد، اور کچھ بھی پھر بچے نہیں بن پاتے. یہودی اپنے بچوں کو اپنی تمام مذہبی کتب اور مذہبی رسومات ازبر زبانی یاد کرا دیتے ہیں. اگر ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا کہ وہ آئیں گے تو دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی، تو آج بھی وہ نہ صرف ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں بلکہ ان کا بچہ دجال مسیح کی آمد کا میدان تیار کر رہا ہے. اور ملک شام کی تباہی بھی دجال کی آمد کی نشانی ہے جسے وہ دل لگا کر پورا کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ترکی، مصر، مدینہ، عراق اور تمام عرب ممالک گریٹر اسرائیل کا وہ نقشہ ہیں جن کی فتح کے بعد ہی دجال آ سکے گا اور تمام دنیا کو یہودیوں کی جاگیر بنا دے گا. ویسے دوستو بات تو سچی ہے کہ یہودی اتنے متحد اور ذہین ہیں کہ اب بھی تمام دنیا پر انڈائریکٹلی انہی کا قبضہ ہے. وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور مسلمان حکمران خدا کو خوش کرنے سے زیادہ یہودیوں کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جس قدر نقصان یہودی پہنچا رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے. تاہم یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر اگر عمل کریں تو ان کی سازشیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اپنے اسلاف کے طریقوں پر چلیں جن کو وہ مشعل راہ یہودیوں نے بنایا ہوا ہے. تو یہودی اس وقت تک اسلام کو ڈیمیج نہیں کر سکتے جب تک ہم میں سے ان کا کوئی رازدار ساتھی نہ بنے، اس کے ایجنڈے کو مسلمانوں میں ترویج نہ دے. تو پھر غلطی کس کی ہے؟ برائے کرم اپنے بچوں کی تربیت پر فوکس کریں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوجوں میں شامل ہونا ہے. ان کو ایمان کی لو دیں، اس سوچ کے ساتھ ان کی تربیت نہ کریں کہ بس کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کسی یہودی کے ملازم بن جائیں گے. یاد رکھیں مرضی تو پھر دنیا میں صرف باس کی چلتی ہے، ملازم کی نہیں. اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب کرے. اگر یہ ویڈیو نے آپ کے دل کے دروازوں اور دماغ کی کھڑکیوں کو کھولا ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے. بہت شکریہ.